اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ میں صفدر وحید BOVNCT کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ تو کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم رکھے اور ہمیں صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک چھوٹا سا موضوع ہے جس پہ بات کرنے کو چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو معاشرے کے اس وقت حالات ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، ہمارے گھریلو معاملات ہیں، ہماری خاندانی معاملات ہیں، ان معاملات میں کیا نظر آ رہا ہے۔ ہمارے یہاں آج کے جو رشتے ہیں وہ بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات، اور پھر وہ اختلافات جتنی چھوٹی بات سے شروع ہوتے ہیں اتنے بڑے اختلافات وہ بن جاتے ہیں۔ ان بڑے اختلافات کی وجہ کیا ہے اور ہم ان اختلافات کو ختم کیوں نہیں کر سکتے، یہ ایک ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے جس پر ہمیں سوچنا بھی چاہیے اور اس پہ غور بھی کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہمارے آج کل کے جو معاملات ہیں، یعنی حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک فیملی کے اندر میاں بیوی کے اختلافات ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل پر، ساس بہو کے اختلافات ہیں، نند بھاوج کے اختلافات ہیں، بھائی بھائی کے اختلافات ہیں، بہن بھائی کے اختلافات ہیں، ماں بیٹے کے اختلافات ہیں، باپ بیٹے کے اختلافات ہیں۔ بڑی عجیب سی کیفیت ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ دراصل ہم میں سب سے بڑی جو کمی ہے وہ ہے درگزر کی۔ عفو اور درگزر جس کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے اس سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں۔ نہ ہم برداشت کر سکتے ہیں کسی کی ذرا سی بات کو بھی۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آج سے کچھ عرصہ قبل جب تھوڑے سے 50 سال 60 سال 70 سال پہلے کی اگر آپ بات کر لیں تو وہاں پر بڑوں کا احترام کیا جاتا تھا، ان کے سامنے بیٹھتے نہیں تھے، ان کے سامنے نظریں نہیں اٹھاتے تھے، ان کی بات کو ٹوکتے نہیں تھے، ان کی بات پر ریمارکس نہیں دیا کرتے تھے۔ تو اس وقت جو ہے وہ عزت تھی، تکریم تھی، حیا تھی آنکھوں میں۔ لیکن آج کے دور میں ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو فیملی کے ممبران ہیں، حالانکہ ان کی عمر جو ہے ابھی وہ 18 20 سال 22 سال کے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ بکرات ہیں۔ وہ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے سے بڑے بزرگوں کو اس طریقے سے جواب دیتے ہیں جیسے کہ ان کو کوئی عقل نہ ہو یا ان کو کوئی شعور نہ ہو۔ یہ دراصل کمی ہے ہماری اسلام سے دوری کی۔ ہمارا مذہب اسلام دنیا کا بہترین اسلام ہے جس میں ہمیں عفو، درگزر اور برداشت اور عزت، تکریم، چادر، چار دیواری، حقوق، مساوات، تمام چیزوں کا درس دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں کو نہ ہم نے پڑھا، نہ ہم نے سنا، اور اگر سنا بھی تو اس کو سنا کر اڑا دیا۔ حالانکہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ چلے جاتے ہیں، فیس بک پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، انسٹا پہ چلے جائیں، تو وہاں پر ہم صرف اپنی ایک تسکین کی خاطر جو ہے خدا کا نام بھی استعمال کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ان کا بھی نام استعمال کرتے ہیں۔ اچھی چیزیں بھی آتی ہیں لیکن ہم ان کو شاید سنتے بھی ہوں، لیکن سننے کے بعد اس پر عمل کرنا کس حد تک ہم نے اپنایا ہے یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو دنیا کا بہترین رشتہ جو ہماری آج کل کی اس دور میں جس کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ وہ رشتہ جو اختلافات کے باوجود صرف ایک مسکراہٹ پر واپس پلٹ آئے، ایک مسکراہٹ پر وہ پھر ہم جیسا ہو جائے۔ تو اس چیز کی کمی جو ہے وہ ہم میں بے حد ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کمی کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں اتنی برداشت ہو کہ ہم اگر کوئی ہمارے ساتھ، ہو سکتا ہے وہ بندہ اس وقت غصے میں ہو
وہ پریشان ہو، کیونکہ آج کل کا دور وہ دور ہے جس میں ہم 95% ہمارے جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ ٹینشن میں ہیں، وہ پریشان ہیں، کوئی مالی پریشانی میں ہے، کوئی فیملی کی پریشانی میں ہے، کوئی اپنی اور ذاتی پرابلم جو ہیں ان میں گرفتار ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم کسی کی بات کو ذرا سا درگزر کر لیں، ذرا سا برداشت کام لیں اور ذرا سا حوصلے سے اگر اس کو ہم خندہ پیشانی سے جواب دے دیں یا خندہ پیشانی سے اس کی بات کو سن لیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا کچھ جاتا ہوگا۔ مسکراہٹ وہ چیز ہے، علم وہ چیز ہے جسے آپ جتنا خرچ کریں گے یہ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، اور اس سے اگلے کے دل میں آپ کی عزت بھی بڑھے گی، آپ کی وہ تکریم بھی کرے گا۔ لیکن چونکہ ہم کمپیوٹرائز دور میں داخل ہو گئے ہیں، حقیقت سے بہت دور ہو گئے ہیں، ہم آرٹیفیشل زندگی میں آ گئے ہیں، ہم آرٹیفیشل لوگ ہیں، ہمارے نظریات آرٹیفیشل ہیں، ہماری بنیاد آرٹیفیشل ہے، جس کی وجہ سے ہم ان تمام چیزوں کو نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم میں وہ سچی ہمدردی، سچا پیار، سچا خلوص پیدا کرے تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، سن سکیں، برداشت کر سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔